ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ لگ گیا کہ سندھ تو اب پکا ہو گیا جس طرح کہ پہلے تھا، تو اب کھیلتے ہیں باہر میدان میں جا کے بلوچستان، ساؤتھ پنجاب، حتیٰ کہ سینٹرل پنجاب میں آ کے، اور اس میں جو آپ نے بونس کی بات کی ہے نا، میرے نزدیک یہ ان کی اوور آل اسٹریٹجی کا حصہ تھا، اوور آل اسٹریٹجی کا حصہ۔ یاد رہے کہ زرداری صاحب کو جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ تو اپنے بیٹے کو، صاحبزادے کو پرائم منسٹر دیکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ بہت اہم فرق ہے جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ فرق ہے۔ یاسین آزاد صاحب ہمارے ساتھ پینل میں ہیں، آپ کو پتہ ہے، تو وہ آنریبل اپنی شعبے کے ظاہر ہے بہت قد کاٹ کے مالک ہیں، تو انہوں نے یہ پیغام دیا ہے نواز شریف صاحب کو ان کی جیت پر، مبارکباد کا پیغام کہ ان کو مبارکباد یاسین آزاد صاحب، یہ ہمارے یاسین صاحب جو سپریم کورٹ بار کے سابق صدر۔ اچھا میں نواز شریف صاحب کی طرف سے وعلیکم مبارکباد دیتا ہوں۔ ہماری طرف سے سب جیتنے والوں کو مبارکباد، اور جو ہارے ہیں ان کو بھی مبارکباد، سب ہارنے والوں کو حوصلہ، ان کو بیٹر لک نیکسٹ ٹائم، اور دعائیں۔ دیکھیے ایک تو آپ مجھے وہ جملہ پورا ہونے دیں، وہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیے جو اسٹریٹجی، جب دیکھیے اسٹریٹجی بنتی ہے نا، اس کے بعد پھر وہ ٹیکٹیکل لیول پہ کام شروع ہوتے ہیں۔ اسٹریٹجی یہ بنتی ہے، اگر آپ زرداری صاحب کو دیکھیں کہ کم واٹ میں کہیں پہ بھی ہار جاؤں، کوئی بھی نتیجہ نکلے، صاحبزادے کو بنانا ہے وزیر اعظم، یہ ہم نے سنا۔ اب یہ ہے کہ یہ تو رند صاحب اور راؤ صاحب اور آپ زیادہ جانتے ہیں کہ اسٹریٹجی بنانے میں پھر ٹیکٹیکل لیول پہ، اور اس کے لیے ایک اور آپ کو بات اندر کی بتاؤں کہ وہ پیپلز پارٹی جس نے سوشل میڈیا کی طرف کبھی درخور اتنا ہی نہیں سمجھا تھا، کچھ عرصے میں کام کیا، انہوں نے سوشل میڈیا پہ بھی کام شروع کر دیا۔ اچھا اس کے علاوہ ایک اہم نقطہ سر، انہوں نے پوری فیملی کو اسٹریچ ڈاؤن کیا۔ ایسے آصفہ کراچی میں بیٹھی تھی، بلاول اس طرف تھا، انٹیریئر سندھ آصفہ لاہور میں بھی بہت اچھا بیٹھی ہیں، پورے پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے، میں نے کل بھی الیکشن میں یہ مثال دی، ڈیرہ بگٹی کے لیے آصف علی زرداری صاحب خود سوئی پہنچ گئے تھے، ویدر خراب تھا، ادروائز وہ سرفراز بگٹی کے جلسے میں شریک ہوتے۔ خوزدار میں ایک دن پہلے ان کے امیدوار آغا شکیل دورانی کے گھر کے سامنے دھماکہ ہوا، لوگوں نے کہا کہ کل بلاول نہیں آئیں گے، ویڈیو لنک پہ خطاب ہوگا، وہ خوزدار گئے، انہوں نے خطاب کیا، رزلٹ کچھ بھی ہو خوزدار کا، انہوں نے نیشن وائڈ ایک مہم چلائی، اور اب جو بھی رزلٹس آتے ہیں، میں کل بھی کسی بندے سے بات کر رہا تھا جو بہت قریب ہے بلاول کے، انہوں نے کہا کہ بلاول یہ سیٹ کر کے بیٹھے ہیں کہ اگر انہیں اپنی پارٹی کے 70 to 75 نمبرز مل جاتے ہیں تو پھر وہ جسے کہتے ہیں رن آف اسلام آباد کے لیے کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ اور میرا خیال ہے زرداری صاحب اس وقت جو سب سے اہم چیز ہوگی، جو ابھی تک کی پرسپشن ہمارے سامنے بن رہی ہے، اس میں انڈیپینڈنٹس کا ایک امپورٹنٹ رول ہے۔ جی مسلم لیگ نون نے آخری جو جلسہ تھا کیمپین کا 6 تاریخ کو، وہ قصور میں کیوں کیا، لاہور میں کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ان کے جو پلان تھا میرا خیال آلریڈی بنا ہوا تھا، اس کے حساب سے انہوں نے کیا ہے، لیکن وہ اسٹرانگ ہولڈ کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ انہوں نے وہ علاقے چنے ہیں، پہلے ایک دو جلسوں میں رسپانس اچھا نہیں تھا، پھر انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ایسی جگہ پہ جائیں جہاں کم از کم جو ویژولز ہیں وہ ایسے ہوں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاپولر جماعت ہے۔ ایسے ہی لیکن ایک جواز جو دیا نا، جو رند صاحب بات کر رہے تھے اس کنٹیکسٹ میں، بلاول صاحب نکلیں، میں بلاول پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں بلاول سندھ سے تو ان کی آلموسٹ کلین سویپ والا سین چل رہا ہے، ٹھیک ہے، سندھ سے وہ جیت جاتے ہیں، بلوچستان میں تھوڑا سا وہ پرفارم کرتے ہیں، ساؤتھ پنجاب میں جیتے ہیں، بلاول یہاں سے جیتے ہیں، کے پی میں بھی ان کو اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ جو پرائم منسٹرشپ کی سلاٹ کے لیے انٹائٹلمنٹ ہے نا، وہ ان کا کینڈیڈیچر سٹرانگ ہو جائے گا۔